اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْثِ أَوْ مِنْ أَخْصَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأن النص في الوارد في نجاسته وهو ما روي أنه عليه السلام رمى بالروثة وقال هذا رجس۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے پر لید یا گوبر لگ گیا اور 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے۔ کیا گوبر یا لید وغیرہ لگ گیا اور 1 درہم سے زیادہ لگ گیا، امام اعظم کے نزدیک اس میں نماز جائز نہیں ہے، اور صاحبین نے یہ فرمایا کہ نماز جائز ہے۔ امام الائمہ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ گوبر اور لید یہ نجاست غلیظہ ہیں، نجاست غلیظہ، اس لیے کہ ان کے نجس ہونے پر نص موجود ہے، نص موجود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود 3 پتھر لاؤ۔ میں پتھر تلاش کرنے کے لیے گیا تو 2 پتھر ملے، 1 نہیں ملا، تیسرا نہیں ملا، تو میں ایک لید کا ٹکڑا لے آیا، لید کا ٹکڑا، تو آپ نے دونوں پتھر لے لیے اور لید کے ٹکڑے کو یہ کہہ کر پھینک دیا ھذا رجسن، اور ایک حدیث میں یہ کہ فرمایا ھذا رکسن، ھذا رکسن۔ تو اس حدیث سے لید کا ناپاک ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اور شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری معارض حدیث نہ ہو، کوئی دلیل معارض نہ ہو جو اس کی طہارت پر دلالت کرے، تو ایسی صورت میں وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، یعنی کسی حدیث کسی دلیل سے نجاست کا حکم ثابت ہو تو اس کے معارض کوئی دوسری دلیل طہارت وغیرہ پر نہ ہو تو یہ نجاست غلیظہ ہوگی۔ اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک عدم تعارض نجاست مغلظہ ہونے کو ثابت کرتا ہے کہ اگر 2 نصوں میں تعارض نہ ہو اس سے نجاست غلیظہ ثابت ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ گوبر امام اعظم کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے، اور پڑھ لیا آپ نے گزشتہ سبق میں کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے تو وہ معاف نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا لازم ہوتا ہے اور اس میں نماز نہیں ہوگی۔ البتہ صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مینگنی ہے، لید ہے، گوبر وغیرہ ہے، یہ سب نجاست خفیفہ ہیں۔ کیوں ہے نجاست خفیفہ؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی نجاست اور طہارت کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ بات بھی آپ نے سنی کہ امام صاحبین کے نزدیک کوئی بھی چیز نجاست، کسی بھی چیز کی نجاست اور طہارت میں علماء کا اختلاف اس کی نجاست کے خفیف ہونے کو ثابت کرتا ہے، خفیف ہونے کو۔ اور گوبر وغیرہ کے تعلق سے امام مالک کا اختلاف ہے کہ وہ ان چیزوں کی طہارت کے قائل ہیں، جبکہ دوسرے باقی علماء ان کی نجاست کے قائل ہیں۔ تو مجتہدین کا اختلاف نجاست کے خفیفہ ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے یہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ اس وقت میں مانع ہوتی ہے جب کہ 1/4 کپڑے یا اس سے زیادہ کو لگ جائے، لہذا یہ نجاست اگر 1 درہم یا اس 1 درہم سے زیادہ لگی ہے لیکن 1/4 سے کم میں لگی ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے امام صاحبین کا مسئلہ۔ امام صاحبین کی طرف سے لید اور گوبر وغیرہ مینگنی کے نجاست خفیفہ ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان سب چیزوں میں
ضرورت اور عموم بلوا بھی متحقق ہے، ضرورت بھی ہے اور عموم بلوا بھی ہے، اس لیے کہ عموماً راستے گوبر لید وغیرہ سے بھرے رہتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح اور ثابت ہے کہ ضرورت اور عموم بلوا کی وجہ سے تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، لہذا گوبر کی نجاست میں بھی عموم بلوا کی بنیاد پر تخفیف پیدا ہوگی، تخفیف پیدا ہوگی۔ ہاں گدھوں کا پیشاب جو ہے اس میں تخفیف پیدا نہیں ہوگی، یہ نجاست غلیظہ ہی رہے گا۔ دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے گوبر وغیرہ میں ضرورت ہے اسی طریقے سے گدھوں کے پیشاب میں بھی عموم بلوا اور ضرورت ہے، تو لہذا جیسے اس کو نجاست خفیفہ کہا ہے ایسی گدھے کے پیشاب کو بھی نجاست خفیفہ کہنا چاہیے، حالانکہ اس کی نجاست غلیظہ کے قائل ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ عموم بلوا نہیں ہے، اس لیے کہ پیشاب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو زمین جذب کر لیتی ہے اور یہ سوکھ جاتا ہے، تو اس پر زمین کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس لیے اس کا حکم الگ ہے، حکم الگ ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے صاحبین کی جو دلیل ہے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور جواب یہ دیا ہے کہ یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے کہ لید اور گوبر وغیرہ میں ضرورت ہے، یہ بات تسلیم ہے، لیکن یہ ضرورت صرف جوتوں کے حق میں ہے، یہ صرف جوتوں کے حق میں مؤثر ہے، اس کے علاوہ میں مؤثر نہیں ہے۔ تو اب جوتیوں کے علاوہ کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا، اور جوتوں میں ضرورت کا اثر ایک مرتبہ ظاہر ہو چکا، تو ایک مرتبہ ظاہر ہو چکا تو اب اس کے علاوہ کی طرف یہ متعدی نہیں ہوگا۔ ظاہر کیا ہو چکا جوتوں میں؟ تو وہ یہ کہ اگر جوتے پر یہ نجاست لگ جائے تو رگڑ دینے سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اب اس کو دوبارہ دوسرے کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا۔ مصنف ہدایہ نے آخر میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے علماء ثلاثہ کے درمیان معقول الحم اور غیر معقول الحم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے غیر معقول الحم کی لید گوبر وغیرہ ناپاک ہے، اسی طریقے سے معقول الحم کا بھی ناپاک ہے۔ ہاں غلیظہ اور خفیفہ ہونے میں فرق ہے جیسے کہ آپ نے سنا، لیکن امام ظفر نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، چنانچہ غیر معقول الحم جانوروں کی لید اور گوبر میں انہوں نے امام اعظم کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی نجاست غلیظہ ہے، اور معقول الحم جانوروں کی لید اور گوبر میں امام صاحبین کی موافقت کی ہے اور کہا کہ ان کی نجاست خفیفہ۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حکایت یہ مروی ہے کہ جب وہ رے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کو عموماً اس میں مبتلا دیکھا کہ وہ وہاں کے راستے اور گھر صحن وغیرہ گوبر اور لید سے بھرے پڑے ہیں، تو وہاں پر امام محمد نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر یہ کثیر فاحش بھی کپڑے یہ بدن کو لگ جائے تو نماز کے لیے مانع نہیں ہے۔ اسی قول کی بنیاد پر بخارا کے مشائخ نے بخارا کی کیچڑ کو قیاس کیا کہ جو کیچڑ راستوں میں گوبر اور مٹی سے مخلوط پڑی رہتی ہے، چنانچہ بخارا کے علماء نے یہ کہا کہ وہ بھی جس قدر چاہے لگ جائے نماز کے لیے مانع نہیں ہوگی، مانع نہیں جو ہے وہ مانع نہیں بنے گی۔ اس واقعہ کے جب امام محمد رے شہر میں داخل ہوئے تو اس واقعے کے وقت میں امام محمد نے خوف کے مسئلے میں رجوع کر لیا تھا، یہ بھی آپ سے روایت ہے کہ اسی وقت میں آپ نے رجوع کر لیا تھا کہ امام محمد نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ موزہ زمین پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا ہے، پڑھا ہوگا خوف کے بیان میں، لیکن اس واقعے کے بعد آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور شیخین کے قول کی موافقت کی، اور یہ اسی بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ہاں موزہ بھی زمین پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، فرماتے ہیں وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْسِ أَوْ مِنْ إِخْصَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اور جب کپڑے کو لگ جائے لید یا گائے کے گوبر سے 1 درہم سے زیادہ، اس میں نماز جائز نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک، لأن النص الوارد فی نجاستہ، اس لیے کہ وہ نص جو اس کی ناپاکی کے بارے میں وارد ہے وہ ہے ما رویہ انہ علیہ السلام،
جو روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رما بالروثہ، کہ آپ نے اس لید کو پھینک دیا، وقال، اور فرمایا، ھذا رجس او رکس لم يعارضه غیرہ، اس کے علاوہ کوئی حدیث اس کے معارض بھی نہیں ہے، وبہذا یثبت التغلیظ، اسی وجہ سے تغلیظ ثابت ہوتی ہے امام اعظم کے نزدیک، والتخفیف بالتعارض، اور تخفیف تو تعارض کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے اور تعارض ہے نہیں، وقال یجزی، اور صاحبین نے فرمایا جائز ہے، حتی یفحش، یہاں تک کہ زیادہ ہو جائے، لأن للاجتہاد فیہ مساغا، اس لیے کہ اجتہاد کو اس میں گنجائش، وبہذا یثبت التخفیف، اور اس سے تخفیف ثابت ہوتی ہے ان کے نزدیک، ولأن فی ضرورت، یہ دوسری عقلی دلیل ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ضرورت ہے، لامتلاء الطرق بہا، راستوں کے اس سے بھرے ہونے کی وجہ سے، وہی مؤثرہ تخفیف، اور یہ ضرورت مؤثر ہے تخفیف میں، بخلاف بول حمار کی، لأن الارض تنشف، اس لیے کہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ قلنا سے جواب ہے شاہد ان کی دلیل کا، ہم کہتے ہیں الضرورت فی النعال، ضرورت جوتوں میں ہے، وقد اثرت فی التخفیف مرتن، اور وہ ضرورت جو جوتوں میں ہے وہ ایک ضرورت جوتوں میں ہے وہ ایک مرتبہ تخفیف میں مؤثر ہو چکی۔ قلنا ہم کہیں گے الضرورت فی النعال، ضرورت جوتوں میں ہے، وقد اثرت فی التخفیف مرتن، اور وہ تخفیف میں ایک مرتبہ مؤثر ہو چکی، حتی تطہر بالمسح، یہاں تک کہ رگڑ دینے سے، وہ پونچھ دینے سے پاک ہو جائے گا، فتکتفی مؤونتھا، لہذا ضرورت کی معانت میں کفایت کرے گی، یعنی یہاں تک ضرورت ہے وہیں تک رہے گی، دوسرے کی طرح متعدی نہیں ہوگی۔ ولا فرق بین معقول اللحم وغیر معقول اللحم، اور کوئی فرق نہیں ہے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم میں۔ وظفر فرق بینہما، اور امام ظفر نے دونوں کے درمیان فرق کیا، فوافق ابا حنیفہ فی غیر معقول اللحم، تو غیر معقول اللحم میں امام اعظم کی موافقت کی ہے، ووافقہما، اور صاحبان کی موافقت کی ہے معقول۔ وعن محمد، اور امام محمد سے کہا ہے انہ لما دخل الرئی، کہ جب امام محمد رئی شہر میں داخل ہوئے، ورعا البلوہ، اور عموم بلوہ کو دیکھا، افتا، تو یہ فتویٰ دیا، ان الکثیر الفاحش لا یمنع ایضا، کہ کثیر فاحش بھی یہاں پر مانع نہیں ہے۔ وقاسوا علیہا طین بخارا، اور بخارا کے مشائخ نے بخارا کی کیچڑ کو اسی پر قیاس کیا۔ وعند ذلک رجوع فی الخف، اور اسی کے وقت میں مروی ہے امام محمد کا رجوع کرنا خف کے بارے میں، یہ روایت کیا گیا۔ یہاں تک یہ مسائل مکمل ہوئے، اب وہ ان اصحاب الفرض سے کچھ اور مسائل اسی سے متعلق ذکر فرمائیں گے۔